مسئلہ رہا سفیر کا، ان کو سفیر نکالنے کی مشکل ہے، سفیر نکالنے کی قرارداد پیش کرنا مشکل تھی، اتنی جانیں لے کر قرارداد پیش کی۔ آؤ میں بتاؤں کہ سفیر کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سفیر بن کے آئے عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے۔ سنیں، پوری قوم اس بات کو سمجھے کہ سفیر سے بات کیسے کرنی ہے۔ سفیر بن کے آئے عروہ بن مسعود ثقفی، اور اہل عرب ان کی عقل پر اتنا اعتماد کرتے تھے، کہتے تھے کہ سب سے ذہین و فطین آدمی یہ ہے عرب میں، ان کو بھیجا سفیر بنا کر۔ جب وہ سفیر بن کے آئے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ مختلف قبیلوں کے لوگ جو آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت سلمان ہیں، ان کے سارے قبیلے الگ الگ ہیں، یہ تو آپ کو چھوڑ جائیں گے، یہ تو آپ کو چھوڑ جائیں گے، آپ ان کے بھروسے پہ ہم سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عروہ بن مسعود نے یہ کہا، تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہوئے جب یہ بات کہی، سنو نور الحق قادری اور وزراء اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، وہ سنیں کہ سفیر سے بات کیا کرنی ہے۔ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی کہ یہ آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، اس کا مطلب سمجھے آپ؟ مطلب یہ کہ حضور نے جو افراد تیار کیے ہیں وہ اس بات پر معترض اصل میں کہ حضور نے جن کو تیار کیا ہے وہ وفا نہیں کریں گے حضور سے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں تمام لوگوں نے لکھا کہ اس امت میں سب سے حلیم الطبع کوئی شخص ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ حلیم الطبع شخص ہیں آپ، بڑی قوت برداشت تھی آپ کے اندر، بڑے بڑے غم آپ پی جاتے تھے، بڑے بڑے معاملات کو آپ پی جاتے تھے، لیکن جب بات انہوں نے یہ کی عروہ بن مسعود نے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو جواب دیا، آپ نے فرمایا، او عروہ بن مسعود، امسس بزر اللات۔ یہ عبارت صرف میں عربی زبان میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری یہ عبارت وہاں تک پہنچ جائے صرف، اور ترجمہ اسمبلی کے فلور پہ ہو، ترجمہ کرے نور الحق قادری، ترجمہ کرے اسمبلی کے ممبران کہ سیدنا صدیق اکبر نے سفیر کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس نے تانا دیا تو پھر کیا جواب دیا۔ ترجمہ ان پہ چھوڑ رہا ہوں میں، کیونکہ ہماری قوم ترجمے کی متحمل بھی نہیں ہے، یہ کہیں گے یہ مسجد میں کیسی بات کر دی، یہ مسجد میں کیسی بات کر دی، اور ہم نے کیا کی، یہ تو عاشقوں کے امام سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ سارے بولیں، سیدنا صدیق اکبر نے سفیر سے بات کی، اور اس سفیر نے بات کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑی آواز اونچی کر لی، آواز اونچی ہو گئی تو پیچھے کسی نے کندھے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، پتہ نہیں ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں بات کر رہے ہو۔ سفیر سے بات ہو رہی ہے، اس سفیر کو قومی اسمبلی کے فلور سے یہ آواز جاتی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے محبوب کے خاکے بنانے کی تم میں جرت ہو گئی ہے۔ پھر دوبارہ بات کرتے ہوئے اس سفیر نے ہاتھ اٹھایا اور حضور کی ریش مبارک تک منت کرنے کے لیے ایسے ہاتھ کر دیا، تو ہاتھ پر کسی نے تلوار کا دستہ مارا اور کہا، اپنا ہاتھ نیچے کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے سامنے کون جلوہ فرما ہے، اگر اب کی بار تمہارا ہاتھ رسول اللہ کی طرف اٹھا تو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ سب سے پوچھ رہا ہوں، یہ جواب ہے سفیر کے لیے یہ جواب ہے، یہ جواب اسمبلی کے فلور پہ بخاری کی حدیث پڑھ کے سناؤ نا۔ تم کہتے ہو عاشق رسول ہے عمران خان اور اسمبلی کے سارے لوگ عاشق رسول ہیں، تو پھر سناؤ بخاری شریف کہ سفیر جب رسول اللہ کے بارے میں بات کرے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور جب اس کے صدر نے بات کر دی تو اسی کا سفیر ہے نا۔
اس کو بتاؤ کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے گلوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، تم نے ہمارے نبی کے بارے میں بات کیسے کر دی ہے؟ یہ پیغام لکھ کے دو، قرارداد نہیں۔ اس کو باہر نکال کے اس کو کہو جاؤ اپنے باپ کو بول دو کہ حضور کے بارے میں بات کرے گا، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ یہ جرأت عمران خان میں اور اس کے حواریوں میں اور نون لیگیے ہوں یا پی پی کے لوگ ہوں، جتنے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں یہ جرأت نہیں ہے۔ اگر